جب ہم حمل اور وضع حمل کی بات کرتے ہیں تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جو ہے تکلیفیں ختم تو نہیں ہو جاتی، تو جو ایام نفاس ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ اس میں جو شرعی ذمہ داریاں ہیں؟ ایام نفاس میں نماز معاف ہوتی ہے، اور ہر عورت جو کہ ماں بنتی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اکثر عورتوں کو ماں بنایا ہے، بہت کم ہی عورتیں ہوتی ہیں جن کی اولاد نہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے رخصت ہوتی ہے۔ ایک عورت جسمانی طور پر کمزور ہے، اور چھوٹے بچے کی ذمہ داری، چھوٹے بچے کی ذمہ داری ہے، چھوٹا بچہ بعض اوقات رات کو 10 دفعہ جگاتا ہے، اور اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری فطرت کے مطابق ہمیں ان دنوں میں نماز سے معافی دے دی۔ باقی اگلا سوال یہ ہے کہ یہ نفاس کے دن کب تک ہوتے ہیں؟ نفاس کی آخری حد جو ہے وہ 40 دن۔ 40 دنوں کے بعد عورت کو چاہیے وہ نہائے، نماز پڑھے۔ بعض عورتیں جو ہیں وہ جلدی پاک بھی ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ میں کئی ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو کہ 7ویں دن ہی نفاس سے پاک ہو جاتی ہیں۔ پہلی دفعہ تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن دوسری دفعہ اگر وہی آپ کی عادت دوسری دفعہ بھی رہے، تیسری دفعہ بھی رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی عادت ہے۔ تو میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو کہ 7ویں دن پاک ہو گئیں یا 10ویں دن پاک ہو گئیں، اور اس کے بعد ان کو بلیڈنگ نہیں ہوگی۔ اب جو عورت اچھا، بلیڈنگ کے اندر سپاٹنگ بھی شامل ہے؟ بلیڈنگ کے اندر سپاٹنگ ضرور شامل ہے، کیونکہ نفاس میں سارے ایام میں تو بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے، شروع میں زیادہ ہوتی ہے، بعد میں سپاٹنگ ہوتی ہے، تو لیکن وہ سپاٹنگ جو ہے وہ نفاس میں شامل رہے گی؟ بالکل شامل رہے گی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 دن بالکل آپ کے ساتھ گزر جاتے ہیں نفاس میں، اور اس کے بعد پھر بلیڈنگ ہو جاتی ہے، اور وہ بلیڈنگ بعض کو صرف سپاٹنگ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پہلی دفعہ تو عورت کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن دوسری دفعہ تیسری دفعہ تو اندازہ ہو جاتا ہے میری طبیعت کیسی ہے، تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق چلے، اور اس میں آخری حد 40 دن ہوگی۔ بعض خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ 40 دنوں کے بعد بھی ان کا خون بند نہیں ہوتا۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ بعض خواتین کو 40 دنوں کے بعد مینسز شروع ہو جاتی ہے، 1-2 دن کا وقفہ ڈالا اور مینسز شروع ہو، اور انہوں نے سمجھا کہ وہی ابھی نفاس ہی چل رہا ہے، اور 1-8 دن کے بعد مینسز شروع ہو گئے۔ اب جو مینسز شروع ہونے ہیں ایام مخصوصہ جو ہمارے ہیں، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس روٹین کے مطابق آئیں گے جو ہماری عادت کے مطابق، وہ اگر تو وہ اسی عادت کے مطابق بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ ناپاکی کے ایام ہیں، اور اب وہ 40 دنوں کے ساتھ اگلے بھی 6, 7, 8 جتنے کسی عورت کی عادت ہے وہ ناپاکی کے ایام گزارے گی، اور اس کے بعد نہائے گی اور نماز پڑھے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 40 دنوں کے بعد بھی ان کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ ایام مخصوصہ کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ آف اینڈ آن، ایک بیماری، اس کو آپ ایک بیماری، ارریگولیرٹی اسے کہہ سکتی ہیں۔ اس صورت میں 40 دنوں کے بعد اسے نماز پڑھنی ہوگی، نہانا ہے، نماز پڑھنی ہے، اپنے روزہ رکھنا ہے، سارے کام ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں آپ سے جو تو پھر وہ جو بلیڈنگ ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے یہ نارملٹی ہے، یہ بیماری ہے، یعنی اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن یہ ناپاکی نہیں، یہ ناپاکی نہیں ہے۔ اور 40 دنوں کے بعد ہم غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کریں۔ اور وہ جو استحاضہ کے جو مسائل، وہ استحاضہ کے مسائل ہیں، اس میں میکسیمم 40 دن ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے بعد پیریڈ شروع ہو جائیں اور وہ عورت خود پہچان لے گی ان کے اپنی عادت کی وجہ سے، پھر وہ اپنے پیریڈز کے دن گزار کے تو پھر اپنی نماز اور روزہ شروع کریں۔ میرا خیال ہے ایام نفاس کے مسائل بالکل حیض کے مسائل کی طرح، ایام نفاس کے مسائل بالکل حیض کے مسائل کی طرح ہیں، لیکن ان دنوں میں عورت ذکر اذکار کر سکتی ہے، اللہ کو یاد کر سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے تھے۔ بالکل، حضرت عائشہ جو ان کے قریب ہوتی تھیں، یہ ان کی روایت ہے، تو لہٰذا ایام نفاس میں عورت اللہ کو یاد کرتی رہے، ذکر کرتی رہے، اور لیکن قرآن مجید کی تلاوت وہ نہ کرے۔ اسی طرح ایام نفاس میں حدیث بھی پڑھی جا سکتی ہے، تدریس بھی ہو سکتی ہے، حدیث کی تدریس بھی ہو سکتی ہے، حدیث کو چھوا بھی جا سکتا ہے۔ بالکل، قرآن مجید کو چھونے کی پابندی ہے حیض و نفاس میں، لیکن حدیث کو چھوا بھی جا سکتا ہے، حدیث کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور باقی سب کچھ۔